ہارون الرشید اور بہلول۔ ہارون الرشید اسلامی مملکت کے ایک بادشاہ اور بہلول اللہ کا ایک ولی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید حج کے ارادے سے بغداد سے نکلا، کوفہ میں پڑاؤ کیا۔ کوفہ کے لوگ خلیفہ کے دیدار کے لیے ہجوم کی صورت میں جمع ہو گئے۔ خلیفہ اونٹ پر سوار تھا۔ بہلول نے آواز دی، اے ہارون۔ خلیفہ نے کہا، یہ کون شخص ہے جو اس جرأت سے میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہے؟ جواب ملا، یہ بہلول ہے۔ جب خلیفہ بہلول کی طرف مخاطب ہوا تو بہلول نے کہا، اے امیر المؤمنین، عبداللہ العامری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کے لیے جاتے ہوئے دیکھا۔ نہ آپ کے ساتھ خدم و حشم تھے، نہ ہٹو بچوں کے نعرے تھے، نہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ٹیپ ٹاپ تھی۔ اس سفر کے راستے میں آپ کو بھی یہ خلیفہ تواضع سے اور عاجزی انکساری سے کام لینا چاہیے۔ یہ سن کر ہارون الرشید پر رقت طاری ہو، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی اور آنسو زمین پر گرنے لگے۔ ہارون نے بہلول سے مخاطب ہو کر کہا، اے بہلول، تم نے بڑی اچھی بات بتائی، کچھ اور کہو۔ بہلول نے کہا، جس شخص کو خدائے بزرگ و برتر مال عطا کرے، حسن کی دولت دے، سلطانی اور فرمان روائی بخشے، اسے چاہیے کہ مال خدا کی راہ میں خرچ کرے، جمال کو عفت سے طاہر اور پاک رکھے اور سلطانی و فرمان روائی کو عدل و انصاف سے مستحکم کرے۔ ہارون الرشید نے کہا، بہت خوب کہا تم نے۔ پھر حکم دیا کہ بہلول کو ایک رقم انعام کے طور پر ابھی اور اسی وقت عطا کی جائے، لیکن بہلول نے رقم لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، یہ رقم ان لوگوں کو واپس کر دو جن سے لی گئی ہے۔ یہ سن کر خلیفہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے بہلول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا، آج سے تمہارا کھانا پانی ہمارے ذمہ میں ہے۔ بہلول نے خلیفہ وقت کی یہ پیشکش بھی قبول نہیں کی اور خلیفہ سے برسر عام آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں اور آپ اللہ کے عیال ہیں اور یہ قطعاً ناممکن ہے کہ اللہ کریم آپ کو یاد رکھے اور مجھے فراموش کر دے۔ سامعین محترم، اللہ کے ولیوں کی یہی نشانی ہوتی ہے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتے ہیں اور جو مل جائے اس پر قناعت اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں، نہ کہ مخلوق سے۔